ناظرین کرام، رمضان المبارک کو تمام مہینوں پہ بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا، شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شے نسبت سے ممتاز ہوا کرتی ہیں۔ کسی ادنا شے کو اگر کسی بڑی چیز سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ادنا شے حقیر نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ بڑی چیز سے نسبت پانے کی وجہ سے وہ بھی بڑی شے بن جایا کرتی ہے۔ اللہ کا مہینہ ہونا رمضان کو حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو بڑی اہمیت، بڑی وقعت اور بڑی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ میں لوگ عام مہینوں کے مقابلے میں برائیوں سے دور ہوتے نظر آتے ہیں، نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غیبت اور برائی کا درجہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ترک صلاۃ کا رجحان کم سے کم ہو کر نماز کی پابندیاں زیادہ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ مسجدیں عام طور پر فل ہو جایا کرتی ہیں۔ نمازیوں کی کثرت مساجد میں اور دنوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں زیادہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ اور اس ماہ کو حدیث نبوی کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو 3 عشرے کہلاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ جب ہمیں اللہ کی طرف سے میسر ہوا ہے تو اس مبارک مہینے کو ہم لغو و لعب کی شکل میں ضائع نہ کریں، بلکہ رمضان کے ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکیوں میں، عبادتوں میں، ریاضتوں میں، ذکر و اذکار میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہی ہماری اعلیٰ قسم کی زندگی گزارنے کا حسین ترین امتیاز ہوگا۔ اگر ہم نے آج کے اس پرفتن ماحول میں بھی اپنا تعلق اللہ کی ذات سے قائم نہ کیا تو بہت مشکل ہے کہ آنے والے وقت میں ہم کامیابی کی دولت سے مالا مال ہو سکیں۔ کامیابی کا راز یقیناً مومن کا، بندوں کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے متعلق ہو جانا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محبت استوار ہو جانا چاہیے۔ حضرات محترم، لاک ڈاؤن کی اس پوزیشن میں از حد مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ کثرت سے مساجد کی طرف رواں دواں ہوں۔ حکومت ہند کی طرف سے مساجد میں آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مختصر تعداد میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مساجد میں تو تالے لگا دیے گئے ہیں، کوئی بھی شخص وہاں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہو پاتا ہے۔ اب ایسے عالم میں بہت ضروری بن گیا ہے کہ جب ہم گھر میں مقید ہو گئے ہیں تو اپنے گھر میں ہی عبادت و ریاضت کا ماحول بنا لیں۔ اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے والدین، سبھی کو ساتھ لے کر کے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کا تقوی حاصل کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کو گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ رمضان میں روزہ رکھنے کی جو عادت ہے اور روزہ رکھنے کا جو حکم ہے، اللہ رب العزت کا اس روزے کی فضیلت اور اہمیت دیگر روزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رمضان کا اگر ایک روزہ کوئی قضا کر دے معاذ اللہ رب العالمین جان بوجھ کر، تو اس کے عوض میں
60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، اور یہ 60 روزے مسلسل رکھنے کے باوجود اتنا ثواب اسے نہیں مل سکتا ہے جتنا ثواب رمضان کے دنوں میں ایک روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ ایسی صورتحال میں بھی ہم رمضان کا احترام بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، نماز کے اوقات میں نماز بھی پڑھیں، اور گھر میں جو برائیوں کا ماحول آپ کے نہ رہنے پر قائم تھا اسے بھی دور کرنے کی کوشش کریں، اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا گو ہوں کہ مولا تعالی پوری امت مسلمہ سے اور پوری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند